اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہاں تک پہنچے؟ یہ لاسٹ ٹائم ہم کہاں تک تھے؟ ہاں 123 تک ہو گئی ہے نا. 124 سے ہم کو لینا ہے انشاءاللہ. آپ لوگ کچھ سن چکے ہیں لیکن میرا بھی کچھ نقصان نہ ہو اس لیے پھر سے اس کو جہاں سے میں نے چھوڑا تھا وہیں سے لیتے ہیں انشاءاللہ. 2-3 دن کا گیپ ہو گیا جس کا مجھے بھی بڑا قلق اور بے چینی سی تھی. اللہ کا شکر ہے کہ آج پھر سے جو ہے گاڑی ٹریک پر آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اور پابندی سے سلسلہ جاری رہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. صدق اللہ مولانا العظیم. تفسیر قرآن کریم کا یہ جو سلسلہ ہمارا چل رہا تھا سورہ بقرہ کے آغاز سے ہم نے شروعات کی تھی اور آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام مقدس کو سورہ فاتحہ کے بعد جو سورہ بقرہ سے شروع فرمایا ہے تو بالکل ابتدا میں تذکرہ چلا کتاب ہدایت قرآن کریم کا کہ یہ وہ کتاب ہے جو ہدایت نامہ ہے. کن لوگوں کے لیے ہے؟ وہ سارے گروہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا. سب سے پہلا تذکرہ تھا 3 گروہ کا تذکرہ فرمایا تھا. پہلا گروہ ایمان والوں کا الف لام میم جو آج تلاوت بھی ہوئی الحمدللہ بہت موقع سے امام ہمارے حافظ صاحب نے جو ہے تلاوت فرمائی. تو ایک دم پہلے نمبر پر تذکرہ فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اور پھر یہ متقین کے گروہ کی صفات اور ان کا ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون ہے نا. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہ تذکرہ ہوا متقیوں کا. دوسرا گروہ جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. کہ یہ دوسرا گروہ وہ ہے جو کفر کرنے والا ہے. اب ان کے سامنے بین بجا کے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ بھینس سے جو ہے کچھ حور اور پری بننے والے نہیں ہیں. بین بجائیے خالی سر ہلاتے رہیں. سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذر سب برابر. تم ڈراؤ مت ڈراؤ ان کو جیسا رہنا ویسی رہیں. یہ تذکرہ تھا کافروں. پھر تیسرے نمبر پر تذکرہ شروع ہوا ہے منافقین کا. اور کیا آیت ہو ان الذین قالوا والذین یہاں سے اس کے بعد ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر. تیسرا تذکرہ تیسرے گروہ کا. لوگوں میں بعض وہ تھے جو کہتے تھے کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائیں. وما ہم بمؤمنین حالانکہ وہ ایمان والے نہیں. پہلے ایمان والوں کا تذکرہ کافروں کا تذکرہ اس کے بعد منافقین کا تذکرہ. منافقین مدینے میں تھے مکے میں ان کا وجود نہیں تھا. مدینے میں اس لیے تھے کہ مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ایمان کی دولت کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ زمینی اقتدار بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل ہوتا جا رہا تھا. وہاں پر پہلے سے جو لوگ قابض تھے وہ کھل کر مخالفت میں نہیں آ پا رہے تھے لیکن مخالفت ان کو کرنا ضروری تھا. ان کو اپنا اقتدار بھی بچانا تھا اپنا منصب بھی بچانا تھا اپنی اسٹیٹس اور اپنی ساکھ کو بھی جو ہے برقرار رکھنا تھا. اس لیے در پردہ خفیہ سازشیں کیا کرتے تھے. یہ ٹولہ تھا منافقین کا. ان کے تذکرے کے بعد
پھر اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر خلافت ارضی، زمین کے اوپر انسان کی نیابت اور خلافت جو اللہ کی نیابت رہے گی اس کے قائم کرنے کا ارادہ جو فرمایا تھا اس کا بیان فرمایا، اور پھر اس کے تذکرے میں ضمناً فرشتوں کا اور پھر جنات کا اور سارا تذکرہ آیا، اور وہ پوری تفصیل آپ کے سامنے گزر چکی۔ پھر زمین پر جب بھیج دیے گئے تو بھئی نیابت قائم کرنا ہے تو اس نیابت کا طریقہ کون بتائے گا، اس کی ہدایتیں کیا ہوگی، اس کے لیے زمین میں نبوت کا سلسلہ کیسے رہے گا، اس کی تفصیل بتاتے چلے گئے۔ اس ضمن میں تذکرہ نکلا حضرت ابراہیم کی اولاد کا۔ حضرت ابراہیم کی اولاد میں 2 سے 3 جو ہے نسلیں چلی ہے حضرت ابراہیم کی۔ ایک تو بنی اسرائیل جس کا تذکرہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں، دوسرے ہے بنی اسماعیل جن کا تذکرہ اب یہاں سے کچھ حد تک شروع ہو رہا ہے۔ اسی طرح یہ دونوں ہی میں حضرت ابراہیم کا نسل کا سلسلہ محدود نہیں تھا، بلکہ ان کے علاوہ بھی آپ کی نسل کی شاخیں دوسری بیویوں سے چلی۔ جیسے ایک مفسرین نے لکھا ہے بنو قطورہ تھے۔ کون تھے؟ بنو قطورہ، جو مدین یا مدائن کی طرف وہ لوگ منتقل ہو گئے تھے، وہیں پر پروان چڑھے اور ان کا خاندان وہیں چلا، بنو قطورہ۔ یہ بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں، انہی بنو قطورہ میں جو مدین یا مدائن کی طرف تھے، حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خسر صاحب ہیں، نبی ہے حضرت موسیٰ کے خسر بھی مدائن کے اندر۔ تو یہ سلسلہ ایسے چلا ہے۔ بہرحال ہم جو پڑھ رہے تھے بنی اسرائیل کا تذکرہ پڑھ رہے تھے، اور پورا تذکرہ میں نے اس وقت بھی بتایا تھا کہ تقریباً 4تھے رکوع سے جو تذکرہ یہ شروع ہوا تھا، بلکہ 5ویں رکوع سے بنی اسرائیل کا یہ تذکرہ شروع ہوا، اور یہ 15ویں رکوع کی ابتدائی 2 آیتوں تک بنی اسرائیل ہی کا تذکرہ چڑھا تھا۔ ابھی ہم اللہ کے فضل و کرم سے 15ویں رکوع کو پڑھ رہے ہیں۔ کتواں رکوع پڑھ رہے ہیں؟ 15واں رکوع، اور 15ویں رکوع کی بھی ابتدائی 2 آیتیں ہماری ہو چکی ہے۔ وَلَن یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یہ ایک آیت، اور دوسری آیت واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ينصرون۔ یہ 2 آیتیں 15ویں رکوع کی یہاں پر ختم ہو گئی۔ اور جب یہ تذکرہ بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ نے ختم کیا تو اس کو ختم انہی الفاظ پر کیا جن الفاظ سے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع کیا تھا، اور اس دوران ان کی بہت ساری خامیوں کو بیان کیا گیا۔ کتنی خامیاں بیان کی گئی؟ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جماعت بھی آئی ہوئی تھی، تو میں نے تقریباً مختصر انداز میں ان خامیوں کا تذکرہ کیا تھا، لیکن پورا نہیں کر سکا میں، کیونکہ تقریباً 40 خامیاں ہوئی ہیں جب بیان۔ کتنی؟ تقریباً 40 خامیوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اب اس کو تو بار بار میں دہرا بھی نہیں سکتا ہوں، ورنہ وقت اسی میں ہمارا جو ہے تو صرف ہوتا رہے گا۔ 40 خامیوں کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ دیکھو بہت ساری نعمتیں ہم نے کی تھی تمہارے اوپر، اس کو یاد رکھو، اور یہ ذہن میں رکھو کہ وہاں کوئی چیز کام نہیں آنے والی، وہاں صرف جو ہے تمہارے اعمال کام آنے والے۔ تم کو ہم نے نبوت سے، تمہارے خاندان میں نبوتوں سے جو ہے تو سلسلے کو دراز کیا، نبوت سے سرفراز کیا، امامت سے سرفراز کیا، تمہارے اعمال اس حیثیت کے نہیں رہے تو راندہ درگاہ کر دیے گئے۔ ہمارے پاس پیمانہ ایمان اور اعمال صالحہ کا ہے۔ اب یہاں سے چونکہ تم اپنے آپ کو اہل ثابت نہیں کر سکے، اس لیے اب یہ سلسلہ منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ سلسلہ کیا ہے؟ وہ اقبال کا شعر کہ پھر پسر کیوں کر قابل میراث سے پدر ہو، اس کا پہلا مصرع مجھے یاد نہیں آ رہا ہے۔ ہاں، باپ بیٹے کو اگر نازبر کچھ ہے، بہرحال میں بھول گیا ہوں، چلیے تو میں اس کا مفہوم سنا دیتا ہوں کہ اقبال کا شعر ہے، مصرع پہلا یاد نہیں آ رہا ہے، کہ بیٹے کو اگر باپ کا جو ورثہ، یعنی ورثہ پیسہ مال دولت وہ نہیں، اس کی صلاحیتوں کا، اس کے اخلاق کا، کلچر کا، تربیت کا، سکھائی ہوئی دینی تعلیمات کا جو بھی ہے، اگر وہ چیز اصل یاد نہیں رہی
تو باپ کا وہ صحیح معنوں میں حقدار وارث نہیں بن سکتا ہے. حقدار صحیح معنوں میں حضرت نوح علیہ السلام جب اللہ سے فریاد کر رہے ہیں کہ اللہ کشتی میں تو سب چڑھ گئے، میرا بیٹا نہیں چڑھ سکا، اور پانی تو ظاہر سی بات ہے کہ اب پہاڑ کے اوپر بھی جائے گا، وہ میرا بیٹا ہے، بیٹے کو بچا لیجیے آپ. تو اللہ تعالیٰ کے الفاظ قرآن میں ہیں انہو لیس من ابنک، کہ وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، آپ کی نسل سے تھا لیکن اللہ کرے آپ کا بیٹا نہیں ہے. اور آگے اس کی وضاحت کی کہ اس کے اعمال غیر صالح، اس لیے وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے. آپ کا صحیح اور سچا جانشین وہ نہیں ہو سکتا. سچا جانشین جو آپ کے مورلز کو، آپ کے ایتھکس کو، آپ کے اخلاقیات کو، آپ کی تربیت کو جس نے سنبھال کر رکھا، وہی سچا جانشین. بہرحال یہ پیچھے پورا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا تاکہ یہ ساری چیزیں ذہن میں رہے. اب آج سے شروع ہو رہا ہے تذکرہ میرے اور آپ کے، ہماری اس ملت ابراہیمی کے موجد سیدنا ابراہیم علیہ وعلی نبینا صلاۃ و تسلیم، ان کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. لیکن ترجمہ میں پہلے کر لیتا ہوں، پھر اس حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں، ابراہیم کو کس نے آزمایا؟ اس کے رب نے. فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم نے ان تمام باتوں کو پورا کر دکھایا. کیا کیا؟ پورا کر دکھایا. سب میں کھرے اترے، سب میں جو ہے تو پرفیکٹ، اور ایک دم 10 میں سے 10، 100 میں سے 100، جو آپ کہنا چاہیں نمبرات حضرت ابراہیم لے کر آگے. قال انی جاعلک للناس اماما، تو اللہ تعالیٰ فرماتے تب ہم نے فرمایا کہ ابراہیم میں تجھے پوری انسانیت کا اب امام بنانے جا رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ پوری انسانیت کا امام بنانے جا رہا ہوں. قال ومن ذریتی، کہا کہ اللہ میری نسل میں سے مجھے تو آپ بنا لیں گے، میرے بعد کیا؟ یہ فطری چیز ہے، فطری، ہر انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ میرے بعد میری اولاد کا کیا. کوئی ان کے دینی حوالے سے سوچتا ہے، کوئی دنیاوی حوالے سے، لیکن فطرت میں شامل. انبیاء کا طرز کیا ہوتا تھا؟ وہ ان کے دینی منصب کے جو ہے تو خواہش مند ہوتے تھے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعد، کہ تم موجود تھے جب یعقوب کا آخری وقت چل رہا تھا، نزا کی کیفیت تھی، تو پورے خاندان کو جمع کر کے اس نے کہا تھا کہ بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو. ان کو حسرت، نبی، ان کی اولاد میں نبی حضرت یوسف نبی وقت کے، اور دوسرے جو بھائی تھے جنہوں نے حضرت یوسف کو قتل کرنے کی ایک پوری کنسپائریسی کی تھی، پورا سازشی ڈرامہ رچا تھا. مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ سب بھائی حضرت یوسف ہی کی زندگی میں جب حضرت یوسف نے انہیں معاف کر دیا تھا، اپنے اپنے وقت کے قطب اور ابدال کے درجے کے لوگ. ہم برا نہیں بولنا چاہیے، ہم لوگ کیونکہ سرسری ایک پوٹ پڑھ لیتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارا ذہن بن جاتا ہے. تو بہرحال کہا کہ میری اولاد میں سے بھی، فرمایا اللہ نہیں، لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ قرار، یہ جو زبان میں دے رہا ہوں کہ امام بناؤں گا پوری انسانیت کو، یہ قرار جو ہے یہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، یہ زبان ظالموں کے لیے نہیں ہے. آپ کی نسل میں سے بھی اگر کوئی ظالم ہوگا اور ہمارے طریقے کے ہٹ سے ہٹ کر ہوگا، وہ امامت کے منصب کا اہل نہیں ہوگا. اور ہم نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ بنی اسرائیل جو اتنے اعلیٰ مقام تک فائز کر دیے گئے تھے، ہٹا دیے گئے. تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ انبیاء کا جو سلسلہ ہے تقریباً بہت زیادہ فضیلتوں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو نوازا تھا، بے پناہ نواز. ان کا مقام اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ انبیاء میں، رسولوں میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلتیں دی ہیں. حضرت ابراہیم جلیل القدر پیغمبر، اور اس سے زیادہ آپ کی رفعت شان کو بتانے کے لیے کیا کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی نسل میں نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابراہیم اور حضرت آدم علیہ السلام کے دوران عموماً جو مفسرین لکھتے ہیں کہ تقریباً 4000 سال کا فرق ہے، یا اس سے بھی زیادہ، کم سے کم 4000 سال یا اس سے زیادہ کا فرق ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام
بغداد سے 70 میل کے فاصلے پر بابل نام کے ایک شہر میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ بابل نام کے شہر میں۔ کہاں سے؟ بغداد سے 70 میل کے فاصلے پر۔ اور بغداد کیپٹل ہے کون سے ملک کا؟ جی، عراق۔ بغداد کیپٹل ہے عراق کا۔ آج بھی بغداد موجود ہے، آج بھی بابل موجود ہے، آج بھی کھنڈرات موجود ہے، آثار قدیمہ میں انہیں جگہ دی گئی ہے اور ساری چیزیں موجود۔ تو حضرت ابراہیم کہاں پیدا ہوئے؟ عراق کے کیپٹل بغداد سے 70 میل کے فاصلے پر واقع بابل شہر میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ اور دیکھیے اللہ نے کہا کہ ہم نے آزمایا ابراہیم، ان کی آزمائشیں کیسی ہوئی؟ حضرت ابراہیم کے والد کا نام جو قرآن نے نقل کیا ہے وہ ہے آزر۔ کیا ہے؟ آزر۔ لیکن بائبل وغیرہ میں حضرت ابراہیم کے والد کا نام تاریخ لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ تاریخ، تے سے، توئے سے نہیں۔ ہمارے پاس جو تاریخ نام رکھا جاتا ہے عموماً وہ طا سے ہوتا ہے، توئے سے۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، ہے نا؟ تو ہمارے پاس عموماً جو نام رکھے جاتے ہیں طارق، وہ توئے سے ہوتے ہیں۔ اور بائبل وغیرہ میں حضرت ابراہیم کے والد کا نام تاریخ لکھا گیا ہے، اور بہت سارے مفسرین نے بھی یہی لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم کے والد کا نام تاریخ تھا۔ آزر آپ کا چاچا تھا جس نے آپ کی پرورش کی تھی۔ اور آزمائش کیسی ہوئی حضرت ابراہیم کی؟ اللہ کی پناہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہم سرسری طور پر صرف ذی الحجہ میں بیانات سن لیتے، اور بولنے والا بھی اتنی ملمہ سازی کر لیتا، ایسا لگتا اس فن کے اوپر بہت اوتھینٹک ہے اور بالکل برابر۔ لیکن حضرت ابراہیم کی قربانیوں کو اگر ہم آنکھ بند کر کے تصور کریں، بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ جس گھر میں آپ پیدا ہوئے، بھئی آپ کسی معاشرے میں ہو اور معاشرہ آپ کے خلاف ہو، سماج آپ کا کے خلاف ہو، اور چلو اس سے بھی اور تھوڑا نیچے ہٹ کر آپ جس خاندان کے خاندان خلاف ہو، تو آدمی کچھ تو برداشت کر لیتا، گھر میں سکون رہتا، گھر والے اس کو مورل سپورٹ کر، فکر مت کرو، یہ تو چلتے رہتی ہے الٹی ہوائیں، لوگ جو ہے آپ کے بڑے پن سے، آپ کی صلاحیت سے، آپ کی ایبلٹی سے، آپ کے عہدے سے، آپ کی کثرت اولاد سے ٹینشن میں ہے، خلی ولی چھوڑو، ٹینشن کا ہی کو لے رہے، یہ انداز رہتا، گھر میں سکون رہتا۔ لیکن آپ سوچیں کہ حضرت ابراہیم کا گھر ہی آپ کا دشمن، باپ ہی دشمن ہے، اور وہ گھر جو ہے بت گروں کا گھر تھا۔ کس کا تھا؟ بت گروں کا۔ بت گر مطلب بت بنانے والوں کا گھر تھا، اور وہاں پر جو ہے صنم تراشے جاتے تھے، بت بنائے جاتے تھے۔ اور اللہ نے حضرت ابراہیم کو بچپن ہی سے وہ شعور عطا کیا تھا کہ آپ کی طبیعت اور آپ کا نیچر ان چیزوں کو قبول ہی نہیں کرتا۔ بہت دلچسپ بھی ہے اور عبرتناک بھی ہے، بدن پر رونگٹے کھڑے کرنے والی داستان ہے حضرت ابراہیم، پڑھنی چاہیے۔ متعدد کتابیں سیرت ابراہیم پر لکھی ہوئی ہے، میں ایک دو کتابوں کے حوالے بھی دے سکتا ہوں آپ کو، جیسے مولانا ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی صاحب کی کتاب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، امامت، منصب اور مقام، کچھ ایسے بہت ساری کتابیں ہیں، پڑھنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم کی سیرت سامنے آتی ہے انشاءاللہ۔ تو شروع ہی سے آپ کا مزاج تھا، اور اللہ نے ان کی آزمائشیں کی۔ اچھا، آزمائش کیوں ہوتی ہے بھائی؟ آدمی کسی کو کیوں آزماتا ہے؟ جس کے بارے میں یہ معلوم نہیں رہتا کہ بھئی انہیں کھرا اتریں گا کہ نہیں اتریں گا، ابھی کچھ آئیڈیا ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو ہے دنیا میں بھی سسٹم ہے نا بھائی، جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہے یا بڑی کمپنیاں ہوتی ہے یا گورنمنٹ جاب کسی کو لگتا ہے، تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ اپوائنٹمنٹ کے بعد 3 منتھس جو ہے وہ پروبیشنری پیریڈ رہتا ہے۔ کون سا رہتا ہے؟ ہاں، کیا مطلب ہے اس کا پروبیشنری پیریڈ کا؟ 3 مہینے تک بندے کی ایبلٹی کو، اس کی کیپیسٹی کو، کیپیبل ہے یا نہیں ہے، کام کرنے کا اہل ہے یا نہیں ہے، اتنا اسٹیمنا ہے یا نہیں ہے کہ مینیجر کو اور چیئرمین کو سب کو جو ہے تو سن سکے، برداشت کر سکے اور کام کر سکے، یا معلوم ہوا کہ ذرا سی بات پہ اریٹیٹ ہو رہا، کوئی جو ہے تو کسی سنڈیکیٹ کے اندر جو بات طے ہوئی اس کو قبول ہی نہیں کرنا ہے، اپنی بس لاٹھی لے کے چلنے والا ہے، تو پھر آدمی کیا سوچتا ہے بھائی، ارے بھائی یہ اپنی کمپنی کے لیے سوٹیبل نہیں،
اپنی کمپنی کے لیے یہ بندہ لاکھ قابل ہوں گا، یہ اپنے کمپنی کی نیا ڈبو دیتا، پار نہیں لگاتا، تو پروبیشنری پیریڈ میں اس کو جو ہے تو کیا کرتے، مع السلامہ، خلے ولی نکال دیتے، چلے بہت اچھا وقت گزرا آپ کے ساتھ، 3 مہینے یادگار ہے، میموریبل پیریڈ ہے، ملتے رہیے آتے رہیے، خدا حافظ۔ یہی انداز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت تھی کیا، جو اتنی کڑے آزمائشوں سے حضرت ابراہیم کو پیدا یعنی کہ آزمائشوں میں ڈالا ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کے اندر نبوت کو سہارنے والی ساری صلاحیتیں خود اللہ ہی نے ڈالی تھی، اللہ کے علم میں تھا۔ پھر یہ آزمائشیں کیوں؟ بچپن میں گھر دشمن، آگ میں ڈالے گئے، وہاں سے نکلنے کے بعد بھی لوگوں نے قبول نہیں کیا، مائیگریشن ہوا، ہجرت ہوئی، ہجرت کرنی پڑی، ہجرت کر رہے راستے میں جو ہے تو بادشاہ بیوی کو جو ہے تو کیا کہنا چاہیے قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچا رہے ہیں۔ پھر جو ہے تو جا رہے ہیں، بادشاہ سدھر جاتا ہے، معترف ہوتا ہے، اور وہاں سے پھر رخصت ہو رہے ہیں۔ حضرت حاجرہ سے شادی ہوتی ہے، حضرت اسماعیل پیدا ہوتے ہیں، بڑی عمر کے بعد پیدا ہوتے ہیں، اور حکم دیا جاتا ہے لے جا کے چھوڑ دو کہیں اور جنگل میں، وہاں لے جا کے چھوڑ رہے ہیں۔ پھر جب تھوڑا کچھ سال کے ہو جاتے، چلنے پھرنے کے قابل ہوتے، حکم ہو رہا جاؤ گلے پہ چاقو پھیر دو۔ کیا ہے یہ آزمائش؟ تو یہ آزمائشیں کیوں تھی؟ یہ آزمائشیں یہ بتانے کے لیے تھی ہم لوگوں دوسروں کہ عزیمتوں کا سفر آسان نہیں ہوتا ہے، اللہ کی رضا تک پہنچنے کا سفر عزیمت کا ہوتا ہے، بغیر عزیمت کے کوئی چیز نہیں ملتی۔ آج دنیا میں کیا ہے، عزیمت کا خالی لفاظیاں ہے، بس نعرے بازی، ارے اب تو ایسا کرنا پڑتا جی، اب اس کا حال وہ ہے، اور بولنے والے غائب رہتے ہیں۔ بہت ہو گیا مولانا ہے تمہارے دھرنے ورنے، اور بہت ہو گئے احتجاجات، کچھ ہوتا نہیں۔ اب یہ وقت آ گیا، اب اٹھ کے کھڑے ہونا پڑتا، اور اٹھ کے کھڑے ہونا پڑتا بولنے والا سب سے غائب ہوتا پیچھے۔ یہ عزیمتوں کے بغیر اس کا حل ہی نہیں ہے۔ آج کا دور یہ چیز، تقریباً لوگوں سے ملاقات ہوتے رہتی، جتنوں سے بھی باتیں ہوتی نا، لیکن کوئی منظم اسٹریٹجی، پوری قیادت، پوری تنظیمیں، اس وقت جتنی ملی تنظیمیں کام کر رہی ہے، بشمول ہر تنظیم لے لیجئے، جماعت اسلامی لے لیجئے، جمعیت علماء اسلام لے لیجئے، جمعیت علماء ہند لے لیجئے، جمعیت اہل حدیث لے لیجئے، رضا اکیڈمی لے لیجئے، اور جمعیت فلاں لے لیجئے، اور جمعیت فلاں لے لیجئے، سب کا مقصد یہ رہتا مسلم امہ کو کیپیبل بنانا، ان کو مضبوط کرنا۔ لیکن اس کے لیے مشترک اگر کوئی اسٹریٹجی بنانے کی بات آتی تو ہر ایک اپنی پلیٹ فارم کی بات کر رہا ہے۔ یہی ہو رہا ہے۔ ایک مسلم پرسنل لا بورڈ بنا ہوا ہے ہمارے پاس، لیکن مسلم پرسنل لا بورڈ نے بھی اپنے امور کی تحدید کی ہوئی کہ ہم جو ہے تو مسلمانوں کے صرف عائلی مسائل، پرسنل میٹرز، روزمرہ زندگی کے جو پرسنل میٹرز ہیں، مذہبی شعائر ہیں، بس اسی کی بات کریں۔ سیاسی استحکام مسلمانوں کا، سیاسی شعور پیدا کرنے، عموماً مسلم پرسنل لا بورڈ بھی ان معاملات میں دخل نہیں دیتے۔ بہرحال بات کا رخ کہیں اور جا رہا ہے۔ پھر میں پلٹتا ہوں اپنے پویلین کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں کی، کتنی آزمائشیں میں نے مختصرا بتا دیا۔ ساری آزمائشوں سے حضرت ابراہیم کندن بن کر نکلے ہیں۔ فَأَتَّمَّهُمْ، یہ سرٹیفکیٹ کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ دے رکھے۔ ساری آزمائشوں کو ابراہیم نے اس میں کھڑے نکھر کر بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس امام، ہاں امتحان ہو گیا، کامیاب ہو گئے، اب ہم تمہیں جو ہے پوری انسانیت کا امام بنائیں گے۔ کیا بنائیں گے؟ اب امام بولے تو، امام بولے تو کیا ہے ذہن میں؟ امام کس کو کہتے ہیں؟ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا جانیں گے؟ 2 رکعت کے امام۔ کون کہتے ہیں؟ اقبال۔ امام کا لفظ اب بہت سستا اور ہلکا ہو گیا ہے۔ امام کا مرتبہ اور مقام صحیح معنی وہ بہت اونچا ہے۔ امام علماء نے لکھا ہے کہ وہ 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو جو مروجہ ہمارے پاس ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ بھئی تمہیں میں پیشوا بناؤں، کسی کا پیشوا ہونا، پیش امام بن جانا ہے نا، پیشوا بنا دینا، ایک مطلب یہ ہوتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اسلامی سلطنت ہو تو اس کا سربراہ ہونا،
اس کو بھی امام کہتے ہیں۔ کسی اسلامی کسی سلطنت کا، مملکت کا، دولت کا، ہے نا، اسٹیٹس کا ایک سینڈیکیٹ ہوتا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف فلاں، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، ہے نا، یونائٹڈ اسٹیٹ آف عربس، UAE کیا ہے، ایمریٹس، تو ایک سینڈیکیٹ ہے۔ ان سارے سینڈیکیٹ کا آپ کو جو ہے تو سربراہ بنانا، امیر بنانا، اس کو بھی امام کہتے ہیں۔ اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں۔ پیشوا، سربراہ، یا پھر تیسرا منصب ہے امامت کا، وہ ہے لوگوں کو ہدایت کرنے والا، لوگوں کی رہنمائی کرنے والا، لوگوں کو اللہ کے احکامات بتلانے والا۔ تو یہ امام، اب ہمارے پاس امام کا منصب خالی پیش امام کا رہ گیا ہوا ہے، اس سے زیادہ آگے کا ہے بھی نہیں، اور اس سے زیادہ آگے کا سائیکالوجیکل کر بھی نہیں سکتے۔ امام کرنا چاہے بھی تو کر نہیں سکتا ہے، نہیں کر سکتے، مسائل ہی ایسے ہیں، حالات ایسے بنا دیے، اور پرٹیکولر کسی ایک جگہ کا نہیں، اوور والا پورا تقریباً جو ہے بر صغیر کا، عرب ممالک وغیرہ کا نہیں بولوں گا، باہر یورپ اور امریکہ کا نہیں بولوں گا، وہاں اماموں کی حیثیت، عرفی حیثیت ہے۔ آج بھی بولنے کو ہمارے پاس امام کا مرتبہ بہت ہے، لیکن عرفی حیثیت کیا؟ حیثیت عرفی ماحول میں، معاشرے میں پائے جانے وہ ایک لیبر کی ہے۔ لیکن یورپ، امریکہ اور بعض عرب ممالک میں بھی اب کچھ ظلم و ستم کی داستانیں پڑھنے اور سننے میں آ رہی ہے، جو ائمہ کیا کہیں گے کہ سعودیہ وغیرہ کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ کوئی لفظ بولے کہ اٹھا کے اندر حوالہ زندہ کیا جا رہا ہے، لیکن عموماً ویسا یہاں جو درگت بنی ہوئی ہے باہر نہیں ہے، باہر نہیں۔ بہرحال امامت کا منصب بہت بڑا ہے۔ نمبر ایک مطلب اس کا پیشوا، دوسرا سربراہ مملکت کا، اور تیسرا ہوتا ہے لوگوں کو ہدایت کرنے والا۔ تو یہ بہت بڑا مقام ہے، اور اتنا بڑا مقام ظاہری طور پر یہ صحیح، جس کو پیشوا ہی بنایا جائے، پیش امام بھی بنایا جائے، اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ نے کتنا مقام بلند مجھے عطا کیا، کہ ایک عظیم منصب جس سے انبیاء سرفراز کیے جاتے تھے، ان کی نیابت کا کام ہمارے ذمہ ہے۔ تو آدمی کو ہونا بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ایسا کیپیبل بنائے کہ لوگ اس کی زندگی کے کسی گوشے کے بارے میں انگشت نمائی نہ کر سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں خود فرما دیا کہ یہ امامت کا منصب اتنا آسان نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ اللہ میری اولاد میں سے، کہا کہ نہیں، جو ظالم ہوگا وہ اس منصب کا اہل نہیں ہوگا۔ امامت کا منصب خالی حاصل کر لینا آسان ہے، اس منصب پر اپنے آپ کو فٹ کرنا یہ بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ ظلم کیا ہے؟ ظلم کی تعریف کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ جو ظالم ہوں گے اس کو جو ہے تو ہم اس امامت کا اہل نہیں بنائیں گے۔ ظلم کی تعریف کیا ہے؟ فقہ کا ایک اصول ہے، وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم، کسی بھی چیز کو اٹھا کر، ظلم کا ڈیفینیشن بتا جو فقہا نے لکھا ہے، وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم، کسی بھی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر رکھ دینا یہ ظلم ہے۔ کسی بھی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر رکھ دینا یہ ظلم ہے۔ ایک آدمی کسی منصب کا اہل نہیں ہے، اس کو منصب دے دینا ظلم ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس لیے کہ عبادت کے لائق اللہ ہے، اس کو شریک کر ظلم ہے۔ نبی کو جو مقام اللہ نے دیا، اس سے زیادہ مقام نبی کے بارے میں سوچنا ظلم ہے، اس لیے کہ اللہ کی قدرت کے ساتھ آپ ڈگمگ کر، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک کر، ظلم ہے۔ اس ظلم کے اندر جو ہے یہ ایک لفظ، قرآن کا یہی تو اعجاز ہے، قرآن کی یہی تو بلاغت ہے۔ قربان جب بڑے فصحا اہل عرب، اہل لسان، اہل زبان دنگ رہ گئے تھے قرآن کو سن کر۔ لوگ جو ہے مکہ والے کوشش یہ کرتے تھے کہ کوئی پڑھا لکھا اگر مکہ میں آ جائے تو اس کی کان میں روئی دے دی جائے تاکہ نہ رہے باز نہ بجے بانسری، لیکن تھوڑی سی ہلکی سی بھی سن گن اگر آ جاتی تھی قرآن کی، کایا پلٹ جاتی تھی، کایا پلٹ جاتی۔ تو یہ ایک لفظ اللہ نے استعمال، امامت کے اہل کون؟ اب وہ چاہے سربراہی کا ہو، چاہے کیا کہیں گے قیادت کا ہو، چاہے یہ امامت، اس کا ایک منصب ہے اور اس منصب کے کچھ تقاضے ہیں۔ لوگوں کو انگشت نمائی کا موقع نہیں ملنا چاہیے، لیکن اس طرف بھی توجہ نہیں ہوتی۔ اصل میں کیا ہے مسئلہ کہ صحیح معنوں میں بولنا چاہیے۔ میں اسی طبقے سے ہوں، لیکن کہوں گا کہ ٹالی کبھی بھی دو ہاتھ سے ہی بجتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے۔
ڈالی ایک ہاتھ سے بستی ہے کہ کچھ خامیاں ادھر بھی ہوتی ہے، کچھ خامیاں ادھر بھی ہوتی ہے، کچھ عزیمت کا راستہ ادھر بھی اپنانا پڑے گا، کچھ فراخ دلی کا مظاہرہ معاشرے سے بھی ہونا پڑے گا، تب کہیں جا کر جو ہے صحیح معنوں میں قیادت کرنے والے افراد مل سکتے ہیں۔ لوگوں کو ان کے مقام کے حساب سے آپ ٹریٹ کریں گے تو وہ اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کریں گے، ایسا ہوتا بھی ہے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ جو ظالم ہوں گے وہ میرے اس قرار کے اندر نہیں آئیں گے۔ اب آگے کی بھی آیتیں میں نے پڑھ لی تھی لیکن وقت لگ رہا ہے کہ بہت ہو گیا ہے، اس لیے اگر اللہ نے حیات مستعار عطا فرمائی اور توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ آگے کی آیتیں بھی پڑھیں گے، اور اگر کچھ ممکن ہوا تو ان آیتوں سے متعلق بھی کچھ باتیں انشاءاللہ کل عرض کریں گے، ہے نا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مسائل کا ایک سلسلہ ہے، یہ بتا دیجئے کہاں تک پڑھے تھے؟ یہاں سے پڑھنا ہے، ہاں جی۔ جنازے پر دوبارہ نماز پڑھنا، اگر امامت کا مستحق شخص جنازے کی نماز پڑھا چکا ہو تو اب دوبارہ اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں۔ جو ولی ہے، جو اس کا یا جو مستحقین ہے جن کی ترتیب پہلے بیان کر دی گئی، باپ ہے، بیٹے ہے، اگر وہ نہ ہو تو بھائی ہے، پھر محلے کا امام ہے، اگر کوئی نہیں ہے ایسا جو مستحق، محلے کا امام بھی اس دائرے میں نہیں آئے گا اس مسئلے کی، تو اگر امامت کا مستحق شخص جنازے کی نماز پڑھا چکا ہو تو اب دوبارہ اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر میت کے ولی کی اجازت کے بغیر کسی مستحق نے نماز جنازہ پڑھا دی تو اب ولی کے لیے نماز جنازہ پڑھنا درست ہے۔ البتہ جو لوگ پہلے نماز جنازہ پڑھ چکے ہیں وہ ولی کی اقتداء میں دوبارہ نماز نہ پڑھے۔ اب اس کی بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے سامنے اصرار کرنا کسی بندے کے بارے میں، تو یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، جیسے ہم پڑھتے نا، اللہ کے سامنے بات کرنے کی گنجائش کس کی ہے؟ یہ تو اس کا کرم ہے کہ یہ لوگوں کے لیے مغفرت کی دعاؤں کا طریقہ اسی نے بتایا ہوا ہے، اصرار نہیں ہو۔ اس لیے جو ہے کہ بھئی ایک مرتبہ نماز جنازہ پڑھ لی گئی، دوبارہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ لیکن اگر ولی جو حقدار تھا وہ نماز جنازہ نہیں پڑھ سکا یا کسی نے اس کی اجازت کے بغیر پڑھا لیا تو وہ پھر دوبارہ پڑھ سکتا ہے۔ جن لوگوں نے پہلے پڑھ دی وہ اس کے پیچھے نہ پڑھے، جنہوں نے نہیں پڑھی ہے وہ پڑھ دیں، بہت آسان ہے، ویری سمپل، کوئی مسئلہ نہیں ہے نا۔ بہرحال جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا